یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ روز عاشور ہے، 10 محرم کا دن ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ صرف ایک یا 2 جملے مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کے، اور اس کے بعد ذکر مصائب۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں یہ آیہ شریفہ نازل فرمائی ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن جان نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب اپنے خدا کی طرف حالت راضی اور مرضی میں پلٹا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال یہ آتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ کون ہے جس کو قرآن پکار کر کہہ رہا ہے؟ اور اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن شریف میں، قرآن حکیم میں نفس مطمئنہ صرف یہ ایک بار آیا ہے، اس کے بعد یا اس سے پہلے نہیں، ذکر نہیں ہوا۔ سوال یہ ہوتا ہے، آدم نے اللہ کی ہر جگہ پہ عبادت کی ہے، روئے زمین کے چپے چپے پہ آدم نے سجدہ کیا ہے، 300 سال تک حضرت آدم ذات احدیت کے شوق اور اشتیاق میں گریہ کرتے رہے، روتے رہے، اتنے روئے کہ آدم علیہ السلام ابو البشر کی یہ رخسار زخمی ہو گئی، چونکہ آنکھوں کا پانی نمکین ہوتا ہے، آنکھوں کے پانی میں نمک کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے اور نمک جلد کو پھاڑ دیتا ہے، لہٰذا آنسوؤں کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے اور ان سے خون آنا شروع ہوا۔ عطا کتاب والے لکھتے ہیں کہ اتنا گریہ فرمایا جناب آدم نے کہ جس مقام پہ آپ گریہ فرماتے تھے وہ زمین بھیگ جاتی تھی، وہ زمین گیلی ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اتنی گیلی ہوئی کہ آدم کی آنکھوں کے آنسوؤں سے وہاں سے ہریالی نے اپنا وجود پکڑا، ہریالی آئی۔ اتنا گریہ آدم نے کیا لیکن خدا نے نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ توجہ میری طرف فرمائیں۔ حضرت آدم کے بعد جناب نوح جیسی ہستی تشریف لائیں، 2500 سال جن کو اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، 2500 سال یعنی 2500 سال جناب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، مناجات کی ہے، راز و نیاز کیا ہے، اللہ کے حکم سے ایسی کشتی بنائی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کشتی کو ایسے بھنور والے سمندر کے حوالے کیا ہے کہ جس میں قرار نہیں تھا۔ اس کشتی میں بھی رب کے سجدے کیے لیکن اللہ نے نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی آئیں جن کا تھوڑا سا تذکرہ عشر مقدسہ میں ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ عبادت گزار تھے، اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ جس کمرے میں یا جس جگہ پر ان کا چچا بت بناتا تھا، عین اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سجدہ کرتے تھے۔ ابراہیم کا سجدہ دیکھ کر بت بھی رب کے سامنے جھک جاتے تھے اور فرشتے آسمانوں پر فخر کرتے تھے، تیرا کیا کہنے، تو کیا شاکار ہے، تو نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے جو خود بھی سجدہ کرتی ہے، بتوں کو بھی سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں گئے، بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھا، ذبح کی نیت سے تشریف لائے،
حضرت ابراہیم نے بڑے امتحان دیے لیکن اللہ نے نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ جناب داؤد علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے جن کے بیٹے کو وہ مملکت عطا کی ہے، وہ شاہی اور بادشاہی عنایت فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی ہے۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوا کے دوش پر سینکڑوں میل پر مشتمل اپنی بساط کے ساتھ سفر کرتے تھے، جس پر جن ہوتے، دیو ہوتے، انسان ہوتے، وہ سارا آپ کا تخت و تاج ہوتا، اور وہ ہوا اس کو اپنے دوش پہ اڑاتی تھی۔ حضرت سلیمان نے فضاؤں میں رب کے سجدے کیے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا، لیکن خدا نے نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جس نے ماں کی گود میں 3 دن یا 1 دن کے سن مبارک میں اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کیا، اپنی نبوت کا اقرار کیا، حتیٰ صلیب پہ چڑھ گیا عیسیٰ، لیکن اللہ نے نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ میرے دوستو، پیغمبر خدا نے کیا کیا اذیتیں نہیں اٹھائیں، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی، پتھر کھائے، کانٹے کھائے، اوجریاں آپ پر گرائی گئیں، آپ کے خلاف جنگیں کی گئیں، حتیٰ یہ فرمایا جتنا مجھے لوگوں نے تکلیف دی ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کو کسی نے تکلیف نہیں دی ہے، مجھ سے بڑا افضل نبی نہیں ہے، مجھ سے بڑا اشرف نبی نہیں ہے، مجھ سے بڑا سردار نبی نہیں ہے، بلکہ میں وجہ خلقت کائنات ہوں۔ میری وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ رنگ و بو پیدا کیا ہے، یہ کائنات بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، سب کچھ خلق کیا ہے، لیکن اس نبی کو بھی نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ علی کے تو کیا کہنے، علی کا تو مقام ہی اور ہے۔ امیر المومنین نے ہر مقام پر رب کا سجدہ کیا ہے۔ امیر المومنین وہ ذات ہیں جس نے اجرام فلکیہ کو جدا کر کے سورج کو اپنے غروب سے مغرب سے مشرق بلا کر امیر المومنین نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے محمد و علی نے کر دیے، بڑے بڑے کام کیے، لیکن اللہ رب العزت نے نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ حسن مجتبیٰ نے زہر جفا کا جام پی لیا، آپ کے بدن نازنین میں آگہین، سہم سے آگہین، یعنی زہر میں بجھے ہوئے تیر لگے، لیکن اس جنازے پر بھی اللہ نے نفس مطمئنہ نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، جب ذوالفقار ہاتھ میں لی عصر عاشور کا جب یہ دن برآمد ہوا، کشتوں کے پشتے لگائے، میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ پر، قلب لشکر کو میمنہ اور میسرہ پر پلٹا۔ علی و بطول کا لال جب گرج رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو حسین کے مقابلے میں آئے، کوئی ہے جاؤ، میرے علی اکبر کو قتل کرنا آسان ہے، عباس کے بازو قلم کرنا آسان ہے، اور اکیلے آ کر میرا مقابلہ کرو۔ جب کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا اس وقت بھی نفس مطمئنہ نہ کہا۔ اتنے میں جبرائیل نے صدا دی، تو نے بابا کی بہادری کے جوہر دکھائے، تو نے نانا کی عظمت کے جوہر دکھائے، تو نے ماں کے دودھ کے جوہر دکھائے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بہادری نہیں، مجھے سجدہ چاہیے۔ جب حسین ابن علی نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی، اس وقت صحرائے کربلا میں ایک صدا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بیٹوں کو دینے والا نفس مطمئنہ، اے عباس کے ٹکڑے اٹھانے والا نفس مطمئنہ، اے علی اکبر کی جگر سے چھاتی سے برچھی نکالنے والا نفس مطمئنہ، اے علی اصغر جیسے ششماہے کے گلے پر تیر دیکھ کر بھی ہار نہ ماننے والا نفس مطمئنہ، اے اصحاب کی کشتوں کے پشتے لگانے والا نفس مطمئنہ، اے اصحاب کے ٹکڑے دیکھ کر بھی میرا سجدہ کرنے والا نفس مطمئنہ، آپ لٹا میں خدا تیرا انتظار کر رہا۔ صاحب ہے محمد والے محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ علامہ جاڑا صاحب نے اور دیگر، دیکھیں آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے، وہ فرماتے ہیں ہر قسم کی شرائط فراہم تھی حسین کے لیے،
سورج کی گرمی، ہوا گرم، دن گرم، نیچے سے زمین گرم، یہ تو ظاہری. پانی پیا ہوا نہیں ہے 3 دن کا. عباس جیسے بھائی کا دل میں زخم ہے، اکبر جیسے بیٹے کا دل میں زخم ہے، لیکن وہ کہتا ہے ان تمام چیزوں کے باوجود جو حسین کے دل میں سب سے بڑا زخم ہے وہ زینب کے چادر کا زخم. چونکہ سید الشہداء کو یہ ہے نہ صرف خطرہ ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ میری شہادت کی دیر ہونی ہے، اشقیاء نے میرے خیموں میں آ جانا ہے. فرماتے ہیں اتنے غموں کے نیچے دبا ہوا حسین پھر بھی. ایک بات آسان ہے، بہت آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ کہنا آسان ہے، اس کو پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن اس دکھیارے سے پوچھو نا جس کا عباس جیسا بھائی گیا ہوا ہے، جس کے علی اکبر جیسے جوان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے جب شمر نے کہا نا بہنوں کی اوٹ میں جا کے چھپتا ہے، یہ جملہ لکھا ہے علامہ نے، علامہ سید ابن طاؤس نے، بہنوں کے سہارے آیا ہے. اس وقت حسین ابن علی نے انگڑائی لی اور ایسی انگڑائی لی ذرہ کے ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر گیا. مولا حسین ابن علی پشت فرس پہ آئے، اپنے ہاتھ میں تلوار لی، ایک طرف سے حملہ کیا، لوگوں کی قطاریں ٹوٹ گئی، دوسری طرف سے حملہ کیا، لوگوں کی صفیں ختم ہو گئی. کوفہ والوں کو کوفہ کی سرحدیں اور شام والوں کو شام والوں کی سرحدیں دکھائیں. جب حسین ابن علی نے اتنے میں صدا بلند آئی، ہائے میرا شیر بیٹا، میرا لخت جگر بیٹا. 10,000 محرامیوں کو فنار کر کے جب حسین ابن علی اپنی پشت فرس پہ بلند ہوئے، آواز آئی زہرا آ گئی ہے، بطول آ گئی ہے. حسین میرے کھیر کی لاج دکھا. میں مصحف پڑھ رہا ہوں، اب سے میں نے مصحف شروع کر دیا ہے. یہاں سے تھوڑا سا تفصیلی مصحف پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جب بی بی نے اپنے بیٹے کے ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا نا اور فرمایا اے حسین اگر تو بہادری دکھاتا گیا مجھے کون سچی بطول کہے گا. اے حسین تیرے سجدے نے میری صداقت کو بچانا ہے، اے حسین تیرے سجدے نے میری وراثت کے میرے حق کو ثابت کرنا ہے. بہت دور تھا میرا مولا حسین بہنوں کے خیموں سے. اور یہ بھی جملہ لکھا ہے علماء کرام نے، فرمایا جب امام علی مقام اس کے سامنے آئے نا عمر ابن سعد کے، خدا لعنت کرے اس پر، کتاب ہے سوگنامہ آل محمد، جناب مرحوم علامہ محمدی اشتہاردی، ان کی یہ کتاب ہے. وہ بیان فرماتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا، یہ لفظ فرمایا فقط ناشفت قبضی من الزما، ایک گھونٹ پانی دے دے میرا جگر کباب ہو گیا. ناشفت کس پیاس کو کہتے ہیں؟ ناشفت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جب اتنی پیاس کا غلبہ ہو انسان آسمان کی طرف آنکھ کو بلند کرے، آسمان دکھائی نہ دے بلکہ فضا میں دھواں ہی دھواں نظر آئے، جگر کی ہوا باہر نہ آ سکے، اسے ناشفت قبضی کہتے ہیں. جب جگر کباب ہو جاتا ہے اسے ناشفت قبضی کہتے ہیں. جب میرے مولا نے فرمایا نا ایک گھونٹ پانی دے، یہ بے غیرت تانا مار کے کہتا ہے حسین پیاس لگی ہے. جب پیاس کا نام آیا نا میرے مولا نے رقابوں پہ زور دیا اور 4,000 کے لشکر کو پار کر کے نہر فرات میں علم گاڑ کے کہتا ہے میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں. میرے مولا نے اپنے گھوڑے سے فرمایا تو بھی پیاسا ہے، انت عطشان و انا عطشان واللہ لا تذوق ما حتی تشرب الماء. یہ حیوان سے وفا کی ہے حسین ابن علی نے. فرمایا آپ تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، لیکن حسین اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک تو نہیں پیے گا. جب گھوڑے کے کان میں یہ آواز آئی نا پانی پہ رکھا منہ اٹھا کے کہتے ہیں جب اصغر پیاسا مارا گیا میں کیسے پانی پیوں. جب گھوڑے کی وفا کو دیکھا نا حسین نے منہ پہ ماتم کیا، رو کر کہتے زینب دیکھنا گھوڑا وفا کر رہا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ گھوڑے کیوں نکالتے ہیں، یہ عزاداری کیوں کرتے ہیں، میرے مولا نے فرمایا میرے دل میں سکینہ کی محبت اٹھی ہے، مجھے سکینہ سے ملا. یہ جملہ شاہ جی میں نے پڑھا ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حوصلے کے ساتھ سماعت فرمائیں. کوشش یہ کریں کہ
آپ میرے الفاظ کو دل میں جگہ دیں، ذہن میں جگہ دیں. جب ذہن میں آ جائیں گے انشاءاللہ گریہ اب خود بخود آئے گا. جو باپ ہیں نا وہ اس لفظ کو بہتر طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو باپ ہیں اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں. میرے مولا فرماتے گھوڑے جب میں فرات میں گیا تھا میری سکینہ کی آواز آتی بابا میرا اصغر پیاسا گیا ہے، بابا میری مائیں بہنیں میری پھوپھیاں پیاسی ہیں، گھوڑے میں نے پانی نہیں پینا مجھے سکینہ کے ساتھ ملا. واللہ روایت کے یہ جملے جب میرا مولا مڑا 9 لاکھ تھا یا 30,000 تھا جتنا تھا وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے. عمر بن سعد کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ علی کا بیٹا ہے، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، ایک ایک کر کے آتے جاؤ گے یہ فنار کرتا جائے گا. اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اپنی فوج کو، 3 حصوں میں. سب سے آگے تلوار اور نیزے والے، ان کے پیچھے تیروں والے، ان کے پیچھے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے اسلحہ نہیں تھا. یہ 3 حصوں میں جب فوج تقسیم کی نا، نر گیا آدم میں جب گر گیا علی کا بیٹا آواز بلند کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر. تکبیر کی جب بلند ہوئی نا آواز، بی بی زینب فرماتی اما فضا پتہ چلتا ہے میرا بھائی زندہ ہے. ابھی میرا مولا خیموں کے قریب آ رہا تھا، ایک بے غیرت نے 3 نوکوں والا پتھر لیا، معاف کرنا اگر دل دکھے، 3 نوکوں والا پتھر لیا جس کے 3 منہ تھے. اس نے نشانہ لیا حسین کی پیشانی کا، زور سے جب پتھر آیا مولا کی پیشانی پہ لگا، پیشانی گھوڑے کی زیر پہ لگی. رو کر کہتے زینب میرا ماتھا پھٹ گیا ہے. زینب بٹیا باد جب یہ جملہ کہا نا تڑپ گئی بطول کی بیٹی، رو کر کہتے میں تو وہ غریب ہوں، میں تو وہ مظلوم ہوں جس نے ماں کے پہلو پہ بٹیاں باندھی ہے. ارے میں زینب وہ ہوں جس نے بابا کے سر پہ بٹیاں باندھی. آ میرے قریب آ اور میں تیرے سر پہ بٹیاں باندھوں گے. بڑا سفر کرنا ہے ابھی تک میں نے. کتاب کے جملے یہ ہیں مولا نے یہ پیشانی کا خون صاف کرنے کے لیے عرب پیراہن بلند پہنتے ہیں، لمبا پیراہن پہنتے ہیں، اپنے پہران کو بلند کیا، اپنے قمیص کو بلند کیا کہ میں یہ پیشانی کا خون صاف کروں. ابھی ہاتھ پیشانی تک نہیں آیا تھا اور میں ابن کاہل اسدی لعنت اللہ علیہ اس نے 3 نوکوں والا تیر لیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، حسین کے سینے کا اس نے نشانہ لیا. تیر اتنی زور سے لگا حسین کی صرف سینے میں نہیں بلکہ دل میں لگا، کمر کی طرف پار کر گیا. کہتے فہم بسد دم و کل میزاب، ایسے خون آیا جیسے پرنالے سے پانی آتا ہے. میرے مولا نے جب اس طرح منظر دیکھا نا گھوڑے کا رخ اشقیا کی طرف، 3 بہنیں نو کے جناب زینب اور ام کلثوم اور رقیہ خیمہ کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں نہ جا ہم تیرا انتظار کر رہی ہے. جب بہنوں کے قریب آیا نا، ایک بہن نے ماتھا چوما، دوسرے نے سینہ چیما. ایک بچی ہے 4 سال سے ذاکر صاحب، ماں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اماں یہ سرخ کیا ہے، یہ سرخ رنگ کا کیا ہے. بی بی فرماتی ہے سکینہ پہچان یہ بابا کا خون ہے. بی بی بیٹھتی بیٹھتی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کر کہتی ہے بابا میرے قریب آ، بابا میں چادر اتار رہی ہوں، بابا میں تجھے بٹیا بن. مجھے دکھاؤ وہ مظلوم جس کی بہنیں اور اس کی بیٹیاں اتنا زخمی ہو، یا بہنیں پٹیاں باندھیں یا بیٹیاں پٹیاں باندھیں. یہ واحد حسین ابن علی ہے جس کی بیٹیاں اور بہنیں. پٹی کہاں سے آئی؟ کتاب والا لکھتا ہے سیدہ زینب نے فرمایا میری چادر میرے سر سے اتارو. ایک چادر پھاڑی پھر دوسری پھاڑی، پٹیاں ختم ہو گئی، حسین کے زخم ختم نہ ہوئے. رو کر کہتے بھیا زخم ختم نہیں ہوتے، بھیا یہ خون نہیں رکتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں زہرا کی بیٹی یہ مجھے اس غصب فدق کا حق ملا ہے، یہ ماں کی صداقت کا. مولا قریب ہے جو علامہ نے جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام نے خیموں کے قریب آ کر دروازے خیمہ پر یہ آیہ شریفہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آواز سنی بی بی زینب فرماتی اماں فضا لگتا ہے میرا بھائی آ گیا ہے.
علامہ لکھتے ہیں امام عالی مقام کے ذہن شریف میں یہ بات آئی، اس حالت میں ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، رخسار میرے زخمی ہیں، ماتھا میرا زخمی ہے، زخموں میں زخم لگے ہوئے ہیں، تیروں میں تلواروں کے زخم ہیں، تلواروں میں نیزوں کے زخم ہیں، یہ زخم دے کر شاید کوئی مستور برداشت نہ کر سکے۔ امام خیموں کی پشت کے پیچھے آئے، پچھلی طرف آئے، نحیف آواز میں کہتے زینب آ میرے قریب آ جا۔ زینب اپنا سر چموا، بی بی در خیمہ پہ آتی، بھائی نظر نہ آتا، نظرت یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھا، بھائی نظر نہ آیا۔ بی بی فرماتی اماں فضا میں بھولتی نہیں ہوں، میں بھولنے والی ماں کی بیٹی نہیں ہوں، یہ آواز حسین کی ہے لیکن حسین مجھے نظر نہیں آتا۔ سیدہ ام کلثوم فرماتے زینب نہ خود مر نہ مجھے مار، آج دیکھنا دروازے کے پیچھے نہیں بلکہ خیموں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب بہنیں آئیں نا، حسین زمین پہ لیٹا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے، پانی پیا ہوا نہیں تھا، رو رو کر گیا تھا اماں میرا پہلو زخمی ہو گیا، بابا میرا سر زخمی ہو گیا۔ پھر دیکھ کر کہتے بھیا حسن دیکھ میرا سینہ زخمی، تمہارے ساروں کے زخم میں ایک نے بدن پہ لیے ہیں۔ یہ جملے کہے میرے مولا نے، تینوں بہنیں امام کے سرحانے آ گئیں۔ ابھی میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، شہادت کے جملے میں کہہ ہی نہیں سکتا ہوں چونکہ مجھ میں جرت ہی نہیں ہے، میں تو ایک تو دو جملے کہوں گا، مصائب پر سن لیں گے آپ، گریہ آپ نے کرنا ہے، اور آج کے دن خیرات ضرور مانگیں۔ آج کے دن مولا حسین پر حیوان روئے ہیں، حتیٰ میں نے دیکھا ہے کتاب میں کہ دشمنوں کے اونٹ ایسے رو رہے تھے جیسے پسر مردہ پر مادر گرامی روتی ہے، جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، دشمنوں کے اونٹ اور دشمنوں کی گھوڑے ایسے رو رہے تھے۔ خیموں کے پیچھے تینوں بیویاں آ گئیں، جہاں زینب جاتی تھی وہاں ساری بیویاں آ جاتی تھی۔ اب ساری مستورات آئی، حالہ بنایا، جیسے مرکز کعبہ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح بیویوں کے مرکز کا نام حسین ابن علی ہے۔ ساری بیویاں آ گئیں، کسی نے دیکھا سر زخمی ہے، کسی نے دیکھا ماتھا زخمی ہے، کسی نے دیکھا سینہ زخمی ہے، یہ سارے زخم دے کر کوئی بے ہوش ہو کر گر گئی، کوئی رو رو کر کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ۔ اتنے میں نحیف آواز بلند آئی زینب میرے قریب آ۔ جب بی بی قریب آئی نا، میرے مولا فرماتے زینب سر سے چادر اتار، چادر اتارنا تھا، امام فرماتے سر جھکا، جب سر جھکا پہلا بوسہ یہ نانا محمد کا بوسہ، یہ علی اور بطول کا بوسہ، یہ حسن کا بوسہ، رو کر کے جو کیوں بوسے دیتا ہے؟ فرماتے زینب یہ سر سے چادر اتر جائے گی، زینب تیرے سر میں لوگ پتھر ماریں گے۔ جب یہ جملہ کہا نا، بی بی فرماتی گلے سے کپڑا ہٹا، سینہ چومنے دے، جب سینہ چوما گلہ چوما، مولا پوچھے تو کیوں چوم رہی ہے؟ فرمایا جب میری ماں گئی تھی دنیا سے مجھے کہا تھا زینب میری طرف سے حسین کا گلا چومنا۔ تھوڑا سا وقت ہے، اپنی آوازوں کو بلند کریں، گریے کو بلند کریں، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ ان آوازوں پہ رحم نازل کرتا ہے جو آوازیں ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں، خدا ان آہ و بکا پر رحم نازل کرتا ہے جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ دوستو ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن واحد حسین کی عزاداری ہے جو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ دوستو جب بہن کا سر چوم لیا نا اور بہن نے بھائی کا گلا چوم لیا، یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جتنی غریب ہو نا بہن کبھی بھائی کو بوسیدہ لباس میں نہیں دیکھ سکتی، دیکھ کر کہتی ہے میرا امیر بھائی ہے، جب میں میری گلے میں آ قیمتی کپڑے پہنا کر اچھا لباس زیب تن کیا کر۔ امام کو بہنوں نے سہارا دیا، زینب کے سینے پہ حسین کی کمر ہے، رو کر فرماتے اماں جائی ایتینی بالثوب عتیق، زینب مجھے پھٹا پرانا لباس دے، لا رغبت فی احدا، وہ لباس دے جس سے کوئی لوٹنے نہ آ سکے۔ مجھے بتاؤ امام کا لباس لوٹا گیا یا نہ لوٹا گیا؟ لوٹا گیا نا۔ بی بی نے فرمایا حسین اس حال میں مجھ سے جنت کی پوشاک مانگ، حسین اس حال میں مجھ سے کرتے یوسف مانگ، حسین مجھ اس حال میں مجھے نانا محمد کا لباس مانگ، تو میری غربت کو کیوں رو رہا ہے؟
حسین میں جتنی غریب ہوں جنت کی وارث، تجھے جنت سے لباس پہنا سکتی ہوں۔ مولا فرماتے نہیں زینب، مجھے وہ لباس دے جو پھٹا ہوا ہے۔ روایت کہتے ایک لباس لایا گیا جو تنگ تھا، تنگ لباس، جو جوان بچے تنگ لباس پہنتے نہ پہنا کریں۔ فرمایا یہ ذلیل لوگوں کی علامت ہے، ذلیل لوگ تنگ لباس پہنتے ہیں، چشمہ لباس پہنتے ہیں، نہیں اور لباس لے آئیے۔ ایسا لباس لایا گیا جو ہر طرف سے پیوند کاری ہو چکی تھی، جس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ مولا نے لباس کو ساتھ لیا، خنجر لے کر اس کو پھاڑنا شروع کر دیا، اس کو تار تار کرنا شروع کیا۔ قمیض پہنا، پھر پائجامہ پہنا، لباس سے بے تن کر کے علی و بطول کا بیٹا جب بہن کے خیمے سے اٹھا، حسین ابن علی اٹھ نہ سکے بلکہ کمر جھک گئی، کبھی ادھر ہاتھ مارتا تھا کبھی ادھر۔ بی بی کہتے حسین کیا معاملہ؟ فرمایا زینب عباس میری کمر توڑ گیا، اکبر میری آنکھوں کا نور لے گیا۔ ناظرہ یمیناً و شمالا، میں قریب آ گیا ہوں، بہت قریب آ گیا ہوں۔ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، جب حسین سوار ہوتے تھے کہیں سے عباس آ جاتے تھے، کہیں سے علی اکبر آ جاتے تھے۔ میرے مولا نے یہ جملے کہیں یا فرسان الحجاب و یا ابطال الصفا، او میرے شیر جوانوں کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے سوار کرے۔ دوستو جب یہ جملہ کہا نا، روایت کے جملے یہ ہیں، مقتل میں لاشیں کبھی گری کبھی اٹھی، اٹھ کر گرتی تھی، شت فراز سے آواز آتی تھی حسین میرے بازو قلم ہو گئے ہیں، اے کاش میرے بازو ساتھ ہوتے، میں خود تجھے سوار کرتا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک کانپتا ہوا ہاتھ ذوالجناح کی زین میں آیا۔ جب مولا نے غور سے دیکھا عباس کی بہن ہے، نام رقیہ ہے، رو کر کہتے میرا بھائی مارا گیا ہے، تو سوار ہو میں تجھے سوار۔ جب یہ جملے دیکھے نا، میرے مولا فرماتے رکاب کی طرف میں نے دیکھا، ایک کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا، فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا پہچان میں تیری بہنوں میں کلثوم ہوں۔ کلثوم نے رکابوں کو پکڑا، سیدہ رقیہ نے زین کو پکڑا، زینب نے سہارا دیا، بہنوں کے سہارے سے حسین ذوالجناح کی زین پہ آئے۔ ابھی نکل رہے تھے، گھوڑا بھی چلا نہیں تھا، تھوڑی دیر دور چلا تھا، گھوڑا بھی خیام سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مولا فرماتے میرا گھوڑا رک گیا۔ جب میں نے نیچے دیکھا 4 سال کی بیٹی ہے، اس کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے پاؤں پہ ہے، رو کر کہتی ہے فرس با وفا میرے باپ کو مقتل کی طرف نہ لے جا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ 4 سال کی بیٹی گھوڑے کو آگے نہیں جانے دے رہی۔ یہ جملے میں نے کتاب میں پڑھے ہیں، اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جن کی 4 سال کی بیٹیاں ہیں نا، جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں 100 وعدے کرتے ہیں، بیٹا میں تیرے لیے دوپٹہ لاؤں گا، بیٹا میں تیرے لیے فلاں چیز لاؤں گا، فلاں چیز لاؤں گا۔ بیٹی ان سہاروں میں وعدے کے، باپ کے وعدوں کے سہارے گھر واپس پلٹ جاتی ہے۔ حسین وعدہ دے تو کیا دے، کہتی ہے بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ سکینہ بتا کیا کروں؟ ابھی بھی مقام سکینہ کربلا کے مقام پہ محفوظ ہے، جو جائیں گے زیارت کریں گے میرے لیے دعا کریں گے۔ یہ خیام، یہ تلہ زینبیہ، خیام اور تلہ زینبیہ کے درمیان یہ سامنے مقتل حسین ابن علی، مقتل تلہ زینبیہ اور خیام کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام سکینہ کہتے ہیں۔ یہ آخری وداع ہے جو حسین ابن علی نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ جب بیوی نے کہا بابا میں گھوڑے کو چلنے نہیں دوں گی، میں جانے نہیں دوں گی، بیٹا بتا کیا کروں؟ میرے بیوی فرماتی ہے بابا میری منت مان، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پہ آ۔ میرے مولا نے بیٹی کا حکم مانا، گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ہاں بیٹا اور کیا کروں؟ بیٹیوں کا حکم مانا کرو، بیٹیوں کی بات مانا کرو۔ وہ حسین کا دوست محب نہیں ہے جو بیٹی کو جھڑکیاں دیتا ہے، بلکہ حسین کا محب وہ ہے جو بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ ہاں بیٹا اب کیا کروں؟ فرمایا بابا مجھے پتہ ہے دشمن تجھے بلا رہے ہیں، لیکن بابا ایک منت لگا مجھ پر احسان کر۔ کیا احسان؟ فرمایا بابا میں یہ بھی جانتی ہوں تجھے پیاس بڑی لگی ہے، بابا میں یہ بھی جانتی ہوں آپ کی زبان خشک ہے، ہونٹ زخمی ہیں، لیکن بابا میرا یہ حق ہے، میں بیٹی ہوں،
ہاں سکینہ بتا کیا کروں؟ صاحب سوگنامہ آل محمد لکھتے ہیں بی بی نے فرمایا بابا ذرا میرے سامنے تپتی ریت پہ سو جا. بابا میرے سامنے تپتی ریت پہ سو جا. بیٹی کا حکم مان کر حسین شہید جب تپتی ریت پہ سوئے نا. ہاں سکینہ اب کیا کروں؟ کہتے ہیں بابا مجھے تیرے سینے بغیر نیند نہیں آتی. بابا مجھے کربلا میں سینے پہ سلا. حسین نے بیٹی کو سینے پہ سوار کیا. رو کر کہتے ہیں بیٹا سو جا. کہتے ہیں بابا نیند نہیں آتی. بیٹا کیا کروں؟ کہتے ہیں بابا ان سے کہہ میں شیر خدا کا بیٹا ہوں, میں با وفا باپ کا با وفا بیٹا ہوں, میں صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا ہوں. تم مجھے سکینہ مدینہ پہنچانے دو, میں واپس آ جاؤں گا. یعنی بابا مجھے نانا کے روضے پہ لے جا. جب یہ جملہ سنا نا حسین نے منہ پہ ماتم کیا. رو کر کہتے سکینہ نہیں, نانا کے روضے پہ نہیں بلکہ تو نے شام جانا ہے. سکینہ ہر کوئی واپس آئے گا, تو نے واپس نہیں آنا. جب یہ بات مولا نے نفی کی نا کہ نہیں مدینہ نہیں جا سکتے. دوسرا سوال, بابا اگر یہ نہیں کر سکتے اس کی نی شربتن من الماء فقد ناشفت قبضی من الزما. بابا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کہیں سے ایک گھونٹ پانی پلا دے, میں دارین قربان کروں. حسین تیری غربت میں جتنا غریب باپ ہو ادھار لیتا ہے, اپنا زیور گریے رکھتا ہے, لیکن بیٹی کی آخری خواہش پوری کرتا ہے. جب کہا نا بابا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا, حسین کا ماتھا تپتی ریت پہ آ لگا. رو کر کہتے سکینہ پانی نہیں ہے اور میں تجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہ جملہ کہا نا بی بی لیٹ گئی ایسے جیسے ماں کے ساتھ بچہ لیٹتا ہے. بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے بابا اگر یہ نہیں کر سکتا مثل یتیمان بر سر من نوازش کن. بابا پھر میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ جیسے یتیموں کے سر پہ رکھا جاتا ہے. جب یہ جملہ سنا حسین کہتے سکینہ نہ خود رو نہ مجھے رو, میں ابھی زندہ ہوں, میں تجھے کیسے یتیم بناؤں. مولا نے ہاتھ پکڑا, سیدہ زینب کے ہاتھ میں دیا. بہت لمبا سفر اللہ کرے میں طے کر سکوں, خلاصہ کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں آپ کے لیے. زینب سکینہ کو پکڑ کے رکھ, ابھی میری شہادت ہوگی یہ بیتابی کا اظہار کرے گی, لیکن تو نے آنے نہیں دینا. حتیٰ میں نے یہ جملے پڑھے ہیں اللہ کی خدمت میں, اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں. امام معصوم نے دونوں ہاتھ بلند کیے, رو کر کہتے ہیں اللہ اے میرا رب, اے میرا خالق, اے میرا مالک, میں تیرے سجدے کے لیے تیار ہوں, لیکن بیٹی بیتابی کر رہی ہے, اللہ اس پر نیند طاری کر دے. سکینہ سو جائے میں چلا جاؤں. سکینہ سو گئی, حسین چلا گیا. اب جب میدان کربلا میں آیا ایک بے غیرت نے نیزہ پہلو میں مارا, حسین منہ کے بل زمین پہ گرا. رو کر کہتے اماں اماں میرا پہلو زخمی ہو. آوازیں بلند کرو, گریہ کی آواز بلند کرو. یہ وہ ٹائم ہے, یہ وہ وقت ہے جو حسین کے سجدے کا وقت ہے. آپ بھی سجدہ دیتے ہیں, مولا نے بھی سجدہ دیا ہے, لیکن جو حسین نے سجدہ دیا یہ دنیا سے وکھرا سجدہ ہے. مولا جب منہ کے بل زمین پہ آئے نا, منہ کے بل زمین پہ آئے, بہت سخت لفظ ہیں میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. کئی قاتل آئے, حسین کو قتل نہ کر سکے. کوئی کہتا تھا مجھے رسول نظر آتا ہے, کوئی کہتا تھا مجھے علی نظر آتا ہے, کوئی کہتا تھا مجھے زہرا کی گود میں حسین کا سر نظر. ایک بے غیرت آیا لعنت ہو اس پر, جس نے ہاتھ کی انگلی پر خنجر ایسے پھیر رہا تھا, بلکہ یہ خنجر نہیں پھیر رہا تھا, زینب کے دل پہ پھیر رہا تھا. جب یہ قریب آیا ادھر سے سکینہ اٹھ کھڑی ہوئی, رو کر کہتی اماں اے نبی, ماں بتا میرا بابا کہاں ہے, اماں بتا میرا بابا. بی بی فرماتی وہ دیکھ وہ نرغ اعدا میں گھرا تیرا بابا ہے, جس کو فوجوں نے ویڑ لیا ہے, جس کے گرد اشقیاء کے فوجیں جھرمٹ کر کے آ چکے ہیں. جملہ آرام سے سماعت فرمائیں, یہ جملہ آرام سے سماعت فرمائیں. بی بی نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا سیدہ سکینہ کا, بی بی زینب نے بڑی مضبوطی سے.
لیکن جناب سکینہ نے بیدابی کا اظہار کیا، نہیں اماں میں نے بابا کو ضرور ملنا ہے، نہیں اماں میں نے بابا کے پاس ضرور جانا ہے۔ جب یہ بیتابی دیکھی نا، ادھر سے یہ بے غیرت حسین کے سینے پہ سوار ہوا۔ جب سینے پہ سوار ہوا نا، حسین نے اپنا رخ پھیرا زینب کی طرف، رو کر کہتے اماں کی جائیے اب پانی پلا، اور پانی کا نام آنا تھا۔ زینب نے ہاتھ چھوڑ کر سر پہ ماتم کیا، رو کر کہتے نہیں بھولتا اور تیرا خنجر کے نیچے پانی مانگنا۔ آیا میرا ماں جایا، آیا میرا پیاسا بھیا۔ جب ہاتھ چھوٹے نے زینب کے، سکینہ نے ایسے بیٹھی جیسے دو زانوں تشہد میں نمازی بیٹھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خیام ریت پہ بنے ہوئے تھے، ریت نرم ہوتی ہے۔ یہ دو بچوں نے کیا، ایک سکینہ نے، ایک عبداللہ ابن حسن نے، جو حسن کا بیٹا ہے عبداللہ ابن حسن۔ وقت نہیں ہے ان کا میں ذکر کروں۔ یہ زمین خیز ہوئے، زمین خیز، زمین کے بل لیٹ، زمین کے پیٹ کے بل لیٹ گئے، خیمے کے نیچے سے ریت ہٹانا شروع کر دی۔ خیمے کے نیچے سے جب ریت ہٹی نا، اتنا مقام بنا کہ سکینہ گزر سکتی، سر پہ چادر نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، خاردار کانٹوں سے بھرا ہوا صحرائے کربلا، بطول کی پوتی بھاگ رہی ہے۔ ایک بے غیرت قریب آیا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے یا شیخ حل رائے تابی، او بوڑھے کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ حق بنتا تھا گھوڑے سے نیچے آتا، بطول کی پوتی کو دکھاتا، لیکن نیچے نہیں آیا، تماچا منہ پہ مارا، پھر تیر ہوا میں پھینکا، کہتا ہے جدھر تیر جا رہا ہے تیرا بابا وہاں۔ تیر کے پیچھے بھاگتی ہوئی سکینہ، آخری جملے ہیں، شاہ صاحب مجھے معاف کرے، اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے، اللہ آپ کی رزق و بخت میں مزید اضافہ۔ مجھے نہیں معلوم آپ کچھ لوگ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ایک یا دو جملے اور کہنے، بہت سخت ہیں، میں آپ میں بہت نرم دلی سے پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں ایک ایک لفظ کا معنی کروں، بندوں کی موت واقع ہو جائے، مومنین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن گھوڑے سے گھوڑا جڑا ہوا تھا، کئی ہزار کا مجمع تھا، گھوڑوں کو ہٹاتی تھی، گھوڑے ہٹتے نہیں تھے، پھر کہتی تھی بابا میں آ گئی، بابا میں آ رہی ہوں۔ جب گھوڑوں میں راستہ بنا نا، یہ بے غیرت 7ویں ضرب مار رہا تھا حسین کے کفا پر، حسین کی گردن۔ ایک دفعہ جب دیکھا نا، دوڑتی ہوئی آئی، باپ کی گردن پہ گر گئی، رو کر کہتی ہے نہ مار، اور میری علی اکبر کی موت کا مارا بابا، نہ مار، عباس کی موت کا مارا۔ اس نے کیا کیا؟ معاف کریں گے۔ اس بے غیرت نے کہا حسین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بیٹی ہے۔ کہا کیوں آ گئی ہے؟ کہا بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا، اے بیٹیاں خود آ جاتی ہے۔ کہا خود اٹھے گی یا میں اٹھاؤں؟ فرمایا سکینہ چلا جا، یہ بڑا بے غیرت ہے۔ بی بی نہ گئی، معاف کریں گے مجھے، بی بی نہ گئی، پھر مضبوطی سے اپنی باہیں بابا کے گلے میں ڈال۔ بی بی فرماتے بابا میں نہیں جا سکتی، تیرے ساتھ میں گردن کٹواؤں گی۔ جب یہ جملے سنے نا، اس بے غیرت نے خنجر ایک طرف رکھا، معاف کریں گے دل دکھی تو، اس نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے زور سے تماچا مارا، رو کر کے یہ مار تو لیا ہے، اب بابا کے سینے پہ سونے دے۔ بابا کے سینے پہ گر کر کہتے بابا، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، بابا میری کمر جھک گئی ہے، بابا میرے بال سفید ہو گئے ہیں، بابا 4 سال میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ یہ جملہ دیکھا نا، امام حسین کی کیا حالت ہے، معاف کریں گے مجھے، مولا کی حالت یہ خنجر کے نیچے تڑپ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رب انی مغلوبن، اے اللہ تیرا سجدہ کر رہا ہوں، تو راضی رہ چاہے دنیا والے راضی ہو نہ ہو۔ جب یہ جملہ کہ کتاب کے لفظ یہ ہیں، یہ ایک معنی میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ شاید میں معنی نہ کر سکوں۔ کتاب کے لفظ یہ ہیں مجزور الراس من القفا، مجزور الراس کا معنی میں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ مجزور الراس کیا کہتے ہیں؟ یہ گھبرا رہا تھا، ادھر سے زینب کی بہنوں کی صدائیں، ادھر سے حسین کی ہیبت، ادھر سے بیٹی کی بہن، یہ گھبرا رہا تھا، ضرب مارتا تھا لیکن ضرب کاٹتی نہیں تھی۔ مجزور کہتے ہیں جیسا ایسا سر کٹا ہو جو ابھی بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہو،
جس کی رگیں بدن کے ساتھ جڑی ہوں اس کو مروڑ کر جب جدا کیا جائے اسے مجزور الراس کہتے ہیں۔ زینب کہتے ہیں ہائے میرا غریب بھیا، ابھی تو زندہ تھا تیرا سر جدا کیا گیا۔ بی بی ماتم کر کے کہتے ہیں واہ حسین واہ غربتا واہ عطشا، رولو رولو غریب کو۔ آخری جملے زحمت معاف، آخری جملہ۔ پچھلے سال میں نے قوم میں یہ اشرا پڑھا تھا، شاہ ابراہیم ہمارے گھر کے قریب ایک امام زادہ ہے، اس امام زادے کے قریب میں رہتا تھا، میں وہاں گیا اسی وقت مجلس سننے اور مجلس پڑھنے۔ مجھ سے پہلے ایک عالم ایرانی گفتگو فرما رہے تھے، ان کے سر پہ عمامہ تھا، اسے فارسی میں مقتل خانی کہتے ہیں، کتاب کھول کر مقتل پڑھا جاتا ہے، عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ جملے جب اس عالم نے پڑھے ماتم بپا ہوا، عالم بے ہوش ہو کے گر گیا، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا جب حسین قتل ہو گئے، معاف کریں گے مجھے، یہ علامہ جاڑا نے بھی لکھا ہے، اس بے غیرت حسین کے سر کو لیا، معاف کریں گے مجھے، سر لے کر بالوں سے پکڑ کر پورے زور سے زمین پہ مارا۔ جب یہ دیکھا بطول کی بیٹی کا سر کھل گیا، رو کر کہتے ہیں نانا محمد، ہائے میرا غریب نانا۔ علامہ جاڑا لکھتے ہیں مٹی برآمد ہوئی، اس کا غضب غصہ ختم نہ ہوا۔ دوسری بات، پھر تیسری بات، یہ روایت پڑھ کر ایک ذاکر ایک عالم کربلا کے میدان میں، کربلا کے مقام، جب ممبر سے نیچے آیا لوگوں نے کہا تو نے بڑا سخت پڑھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رات کو سوئے، رات خواب میں حسین ابن علی آئے، رو کر کہتے تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ ہائے میں غریب ہوں، لوگ میرے بدن کو کاٹ رہے تھے، بی بی ہاتھ باندھ کے کہتی تھی نہ کاٹ۔ آخری لفظ معاف، اور آپ کی رحمت تمام، مجلس ختم ہو گئی، مجلس تمام۔ اگر کوئی ذوالجناح ہے، اگر کوئی زیارت ہے تو قریب لے آئی، ہے زیارت نہیں ہے، اگر ہے تو قریب لے آئی۔ آخری لفظ ہے میرے، جب یہ قتل ہو گئے حسین ابن علی، علامہ لکھتے ہیں ہر طرف آندھیاں چلنا شروع ہو گئی، سرخ آندھیاں، پیلے رنگ کی آندھیاں، سورج کو گرہن لگ گیا، زمین لرزہ بر اندام ہے، ایک آواز فضا میں گونج رہی ہے، اللہ قد قتل حسین ابن علی، حسین ابن علی قتل ہو گئے۔ یہ جملے جب سنے نا زینب نے، بی بی اپنے خیمے سے دلِ زینبیہ پہ آ گئی، رو کر کہتی ہے ماں جایا، میں نے تیرا سجدہ دیکھا ہے، تیرے سینے پہ شمر کو دیکھا ہے، اب یقین ہوا ہے میری چادر اتر جائے گی، اب یقین ہوا ہے میں رسن بستہ آ جاؤں۔ لیکن حسین شام کے بازار میں آنکھیں بند نہ کرنا، حسین میری مقتل دیکھ، اس وقت آنکھیں بند نہ کرنا، میں نے تیرا سجدہ دیکھا ہے، تو نے میری عبادت بھی دیکھنی ہے۔ جملہ آخری، جب یہ لفظ کہے نا اتنے میں عمر ابن سعد کہتا ہے آخری کوئی ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، ہائے ہائے، کوئی ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے۔ 10 حرام زادے قریب آئے، یہ جملے انہیں دربار یزید میں کہے تھے، نحنو رززنا صدر الحسین بعد ظہر، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینے کی ہڈیوں کو مشت کی سینیوں سے ملا دیا تھا۔ رززنا کسے کہتے ہیں؟ اگر میں اس کو کھولوں بندہ کوئی مر جائے گا۔ رززنا کے لغوی معنی یہ ہے جب چکی میں دانہ ڈالا جاتا ہے، جب چکی میں دانہ ڈالا جاتا ہے وہ سالم ہوتا ہے، جب اس پتھر کے نیچے ایک اور پتھر ہوتا ہے، جب چکی چلائی جاتی ہے وہ دانہ آٹا بن جاتا ہے، اس کو عربی میں رززنا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے حسین کے سینے کی ہڈیاں اور پشت کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا تھا۔ جب بہن آئی کہتے ہیں انت اخل حسین، کیا تو میرا ماں جایا ہے؟ جب مجھ سے گیا تھا تیرا ہاتھ سالم تھا، حسین تیرا سر تھا۔ لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین علیہ السلام۔